جب آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تبلیغ دیتے، لیکن لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کر دیتے، آپ کی تعلیم کا، جو بھی آپ تعلیم انہیں دیتے ان سے انکار کر دیتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو کہتی کہ ہم آپ کے خدا کو نہیں مانتے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو، جو لوگ سخت عذاب جو کہ وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے، آپ اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا کی راہ پر نہیں آئیں گے، خدا پر ایمان نہیں لائیں گے، حضرت یونس علیہ السلام بہت مایوس ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام بد دعا کر کے ان لوگوں میں سے نکل گئے۔ اب چلتے چلتے دریا فراہت کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس میں بیٹھ رہے ہیں۔ جب آپ نے لوگوں کو اس کشتی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئی۔ سمندر میں سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے ہیں۔ پھر ہوائیں چلنے لگی، اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کچھ ہی دور کشتی ابھی گئی تھی کہ ڈگمگانے لگ گئی۔ سمندر کی لہریں اوپر نیچے، بارش شروع، گویا کہ سمندر کے حالات بہت ہی بگڑ چکے تھے۔ طوفان کے ساتھ جو پانی کی لہریں آتی وہ اس کشتی سے ٹکراتی تو کشتی اس میں ڈوبنے کے لیے تقریباً تیار ہی تھی۔ اس کا اندیشہ یہی تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی میں بیٹھے مسافر لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسا شخص کشتی سے نہیں نکل جاتا کشتی کو صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ خود کو پیش نہ کرے۔ جب سمندر کے درمیان کشتی طوفان میں پھنس گئی تو کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی ایسا بندہ سوار ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہے، تو اس کو اس کشتی سے نکلنا ہوگا، پھر ہی ممکن ہے کہ یہ کشتی کنارے تک پہنچ سکے۔ لیکن اس کا پتہ چلانا بھی بہت مشکل ہے کہ یہ انسان کون ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام ہو رہا ہے۔ یہ پتہ چلانا بہت ہی مشکل ہے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہوگی، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تکتے رہ گئے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اس کشتی سے نکل نہیں سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی پہ نکل آئے وہی سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس کشتی سے نکال دیا جائے گا، بعد میں اس کشتی سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، پرچی پہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، پھر قرعہ ڈالا، پھر آپ کا نام نکلا۔ اسی طرح عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار یہی ہوا کہ پیغمبر رسول حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے،
مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافر کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے ملا سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ جب بار بار کرہ ڈالنے پر بھی حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر رسول کا نام آتا رہا، تو آپ نے کہا کہ میں کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں۔ آخرکار کشتی کے مسافر اور ملاح نے مان لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ دریا میں ایک بہت بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور انہیں نگل گئی۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے، آپ پکارتے رہے، اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، ظالموں میں ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت، کوئی سایہ نہیں تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک پھلدار پودا اگایا۔ پودے کے سائے کے آگے آپ سائے میں آ کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہرن آیا، جو جنگل میں ہرن ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہرن آپ کے پاس آیا۔ وہ آپ کو اپنا دودھ پلا جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ آپ کے پاس آتا اور آپ اس کا دودھ استعمال کرتے پیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور بیمار تھا، اور ہم نے بیلدار درخت اگایا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہوئے اور قوم کے لوگوں کو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب کی بہتری ہوگی اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کریں۔ چنانچہ لوگوں کے حکم پر آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی مسرت اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں۔
تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، نبی، انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، ان سب لوگوں نے ہمیں انسانوں کو صرف ایک ہی تعلیم دی ہے کہ آپس میں سلوک کے ساتھ رہیں، برے کام نہیں کریں، بتوں کی پوجا نہیں کریں، اللہ پاک پر امان لائیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے علاوہ معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ تو تقریباً جتنے بھی میں نے کافی نبیوں کے، پیغمبروں کے قصے میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، تو ان سب کی جو بھی ان کا سب کا پیغام ہے تقریباً ایک جیسا ہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسان سیدھی راہ پہ آ جائے، کسی طریقے سے انسان اس کی بھلائی ہو جائے۔ لیکن بے شک کہ انسان ہی خسارے میں ہے کہ اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے گھوڑوں پہ، اپنی زمینوں پہ، جائیدادوں پہ یہ فخر کرتا ہے۔ تو اس میں خیر خواہی نہیں ہے، اس میں ہماری ہچائی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا امتحان ہی ہے۔ تو میں اکثر اپنی کئی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال، بہت پیسہ، بہت اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور کوئی بھی ایسا بندہ جو بہت ہی تنگی میں، مفلسی میں اپنا ٹائم گزار رہا ہے، تو کبھی بھی اپنے دل میں یہ گمان نہیں کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ناراض ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر کتنی مہربان ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو خدا را اپنے رب سے رجوع کریں، آپ کو کچھ بھی چاہیے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک سوئی کے دھاگے کی بھی ضرورت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگیں، نہ کہ کسی سے بھی آپ توقع رکھیں کہ آپ کو کچھ وہ دے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی نئی ویڈیو میں کوئی اور کسی پیغمبر کا یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکے کوشش کریں گے۔ تو آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ بس ایک کوشش کر رہے ہیں، کوئی ویڈیو تو اتنی خاص نہیں ہوگی میری، لیکن ایک کوشش کر رہا ہوں کہ چلیں یہ ایک سوشل میڈیا ہے تو کسی طریقے سے میرا پیغام بس میں ہوں نہ ہوں تو شاید یہ میرے الفاظ میرے نہ ہونے کے بعد بھی کسی کو کسی طریقے کوئی فائدہ دے سکیں۔ تو آپ سب لوگوں کا اللہ نے کے بعد